جو ہے وہ بڑی بڑھ گئی ہے، اور ابھی صدر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ 5000 کے قریب اب ممبر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائرز کی تعداد یہاں پر بھی بہت بڑی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اباؤٹ 3.5 پونے 4 ہزار ممبر ہیں. تو ایک کافی بڑا اسلام آباد کی جو ہے وہ ہے وکلا کی ہے. اور یہ جو ہال جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ان شہداء کے نام ہے جو 2014 میں دہشت گردی کا نشانہ بنے. پاکستان کے ہر طبقے میں اس جنگ میں اپنے لہو کا خراج دیا ہے پاکستان کو. پاکستان چاہے وہ کوئٹہ کی بار ہو، چاہے اسلام آباد کی بار ہو، چاہے پشاور کے وکلا ہوں، چاہے پنجاب کے وکلا ہوں، سندھ کے وکلا ہوں، بلوچستان کے وکلا ہوں، تمام ہمارے جو وکلا برادری ہے اس جنگ میں ان کی بھی خون جو ہے وہ شامل ہے، لہو شامل ہے. تو تب ہم پاکستان کو آج جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک نارمیلسی کی طرف واپس آ رہے ہیں، ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں. اس اللہ خدا پاکستان کو عروج دے. تو اس عروج میں جو لہو شامل ہے ان لوگوں کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور میں بار کو بڑی اس معاملے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ہال کا نام ان شہداء کے نام کے اوپر رکھا اور ان شہداء کو ہم ہدیہ تبریک پیش کر پائے. اس لحاظ سے جہاں تک اسلام آباد بار کا تعلق ہے، میں یہاں پہ پریکٹس کرتا رہا. بہت سارے جو چہرے ہیں وہ میرے اپنے پرانے دوست ہیں ہمارے. میں جب بھی باہر جاتا ہوں، میں ابھی کیلیفورنیا میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو میجسٹریٹ کی کورٹ تھی وہ اتنی بڑی اور اتنی ایک عظیم الشان عمارت تھی کہ اس کی طرف دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ دل دہل جاتے تھے. ہمارے ہاں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ سویلائزیشن کدھر ہے تو آپ دیکھیں کہ اداروں کی عمارتیں کیسی ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کے گھر کیسے ہیں. اسلام آباد کی بار میں بھی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر رہے ہیں. بدقسمتی سے انہوں نے اپنے گھر تو بڑے بڑے کیے ہیں لیکن اسلام آباد بار کا اور ساری جگہوں کے حالات جو ہیں وہ پتلے سے پتلے ہی ہوتے گئے. اگر اپنے قوموں کو دیکھنا ہے جو ترقی کرتی ہے تو آپ دیکھیے ان کے اداروں کی حالت کیا ہے. 40-50 ہزار آدمی اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہائی کورٹس میں آتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، گلیوں میں گزرنے کی جگہ نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی گلیاں جو ہیں وہ تنگ ہیں کہ ہمارے مشتاق یوسفی صاحب نے ایک بار لکھا تھا کہ لاہور کی گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ ایک طرف سے مرد اور ایک طرف سے عورت آ رہی ہو تو پھر صرف نکاح ہی کی گنجائش بچتی ہے. تو یہ اتنی گلیاں جو ہیں وہ تنگ ہو گئی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں. میرا خیال ہے اب ہائی کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں. تو G10 سے اس بلڈنگ میں ادھر جانا ہے اور اس کے بعد اس عدالت کو شفٹ ہونا چاہیے ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں. لیکن جب بھی میں اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ وکلا نے جا کے فٹ بال گراؤنڈ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، فلانی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، تو جب آپ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں دیں گے تو کوئی جگہ تو چاہیے لوگوں کو کام کرنے کے لیے. جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو میں انفارچونیٹلی مجھے تھوڑا ابھی احساس ہوا کہ ایکچولی مجھے آج جو CDA کے چیئرمین ہیں یا کمشنر ہیں ان سے درخواست کرنی چاہیے تھی کہ وہ بھی ذرا ساتھ آتے اور ہم ان کو بتاتے یہاں پہ ذرا دیکھ کے، تو ان کو ذرا پوچھتے کہ اگر فٹ بال گراؤنڈ پہ قبضہ نہ کریں تو آپ کو بتائیں پھر CDA کی بلڈنگ پہ قبضہ کر لیں، پھر بیٹھنا تو ہے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو تھوڑا ذرا ایک لارجر اسکوپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جب پرائم منسٹر صاحب جب بات کرتے ہیں، اتنا بڑا پرائم منسٹر ہاؤس 1100 کنال میں آپ نے بنا دیا ہے، اتنی جو پرسنل لگژریز ہیں ان کو جب پرائم منسٹر کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. ہمیں ایک انڈیویجولز کی جو جگہ ہیں وہ تو بڑی بڑی چاہیے، لیکن جہاں لاکھوں ہزاروں لوگ روز آتے ہیں ان کی حالت کا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں بار سے درخواست کروں گا آپ لوگوں کو جب بھی آپ چاہیں، میں چیف کمشنر سے اور چیئرمین CDA سے درخواست کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ بیٹھ کے ان کو پوری پرپوزل دیں کہ یہاں پہ کس طرح سے وکلا کے چیمبر بننے چاہیے، کہاں پہ کیا ہونا چاہیے. ایک ماسٹر پلان بنا کے آپ ان کو دیں تاکہ وہ اس کی تعمیر شروع کریں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ سے جو فنڈنگ ہے، یہ پبلک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ وہ میں انشور کروں گا کہ اسلام آباد بار کو جو ہے وہ ملے. ہمارے
قوانین میں سکم ہے. ایک بات تو دیکھیے، میں یہ بات بالکل واضح ہے، کوئی عدالتی ریفارم پاکستان میں جو عدالت، اگر ہم نے عام آدمی کو سب سے بڑا کوئی فائدہ دینا ہے تو وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاح ہے. ہماری کورٹس بھی ذرا جو ہے وہ باقی تمام اداروں میں اصلاح چاہتی ہیں، عدالتی نظام میں اصلاح جو ہے اس کی ذرا اتنی جو کہہ لے کہ ایمفیسس اتنا کم ہے جتنا ہونا چاہیے. لیکن ایک بات طے ہے، جو حکومت یہ سمجھے کہ عدالت کے بغیر اصلاحات آ سکتی ہیں تو حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور جو جوڈیشری یہ سمجھے کہ وکلا کے بغیر وہ اصلاحات لے آئیں گے، وہ بھی پھر غلط ہے. وکلا کے بغیر اصلاحات نہیں آ سکتے. آپ کو بار کو، ججز کو، حکومت کو اکٹھے ایک پیج پہ آنا ہوگا اور اکٹھے ایک ریفارمز لے کے آنی ہوں گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ہمارے، چونکہ میں خود جو ہے وہ پریکٹس کرتا رہا، پہلے میجسٹریٹ کی کورٹ میں پریکٹس کی، پھر ہائی کورٹ میں پریکٹس کی، تو مجھے پتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں یہ اگر لا بہتر ہو گیا تو یہ نہ ہو لٹیگیشن کم ہو جائے. میں آپ کو یہ بتاؤں، جب بھی لا ریفارمز ہوں گے اس سے اکانومی بہتر ہوگی، اور جب بھی اکانومی گرو کرے گی اس وقت وکیلوں کا کام اور بڑھے گا. جس طرح سے باقی تمام جو ادارے ہیں، جس طرح سے باقی تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بہتری آئے گی، اسی طرح سے لا کو بھی بہتری آئے گی. ہمیں اس وقت جو اسلام آباد کا نیا ماسٹر پلان فار ایگزامپل بن رہا ہے، جس میں ہائی رائزز کی جو ہے وہ پرمیشن پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے، اور اسلام آباد کو کہا گیا ہے کہ اب ہائی رائز بلڈنگز کے لیے اس کو اوپن کیا جائے. اس سے نئی ڈائمینشنز جو ہیں وہ لٹیگیشن کی آپ کے سامنے آئیں گی، نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، نیا معاملہ جو ہے اس کو آپ لے کر کے آگے بڑھیں گے. تو میرے خیال میں جو ہمارے لا منسٹر ہیں فروغ نسیم صاحب، اٹارنی جنرل انور منصور ہیں، ہمارے جو وہ بہت ہی تجربہ کار وکلا، اگرچہ ان کا پنجاب میں یا اسلام آباد میں اتنا ان کا پرسنل وہ شاید نہ رہا ہو، کراچی سے زیادہ ان کا ہے، لیکن مجھے جو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ بہت وائبرنٹ بار ایسوسیشنز ہیں. اور یہاں پر اگر ہمیں جو بھی ہے کہ یہ ان بار ایسوسیشنز کو کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بڑا ضروری ہے، ان بار ایسوسیشنز کے ساتھ ہمارا کلوز ریلیشن شپ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی علی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہماری بار ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم، جو ہمارے لیگل ریفارمز ہیں ان کو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں جہاں پہ بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اسی طرح سے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور مجھے روٹیشن کا ایک ایشو چل رہا ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. جو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے روشنی میں بات جو ہے وہ آگے ہم لے کر کے چلیں گے. اسی طرح سے جو ہمارا سپریم، اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، امینڈمنٹ آنی چاہیے. دوسرا جو ہائی کورٹ کا ہم نے طے کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے، وہ زیادہ تو ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. کیا ہائی کورٹ ایک فیڈرل کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. لیکن ایک طے عام آدمی کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا عام آدمی کو کہ اس ملک میں انصاف جو ہے وہ کلاس بیسڈ نہیں ہے، امیر آدمی کے لیے انصاف علیحدہ نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے انصاف علیحدہ ہے، امیر آدمی کے لیے سسٹم علیحدہ ہے، غریب آدمی کے لیے سسٹم علیحدہ ہے، جب تک یہ فرق عام آدمی کو، وہ کہتے ہیں نا جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، جب تک عام آدمی کو یہ ایک یقین نہیں ہو کہ عدالتوں میں انصاف جو ہے وہ امیر غریب کے لیے برابر ہے، پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اور یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے فرینکلی کہ ابھی لوگوں کو ہم جو مرضی کہتے رہیں، چاہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے ججز کہتے رہے یا حکومت کہتی رہے کہ نہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ تمام آرٹیکل 25 بھی لگا ہوا ہے، آرٹیکل 4 بھی انفورسڈ ہے اور برابری ہے. کوئی برابری نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ امیر کے لیے جیل بھی 5 اسٹار ہوٹل ہے اور غریب آدمی کے لیے گھر بھی جیل ہے. تو جب تک یہ دونوں معاملات جو ہیں اس میں فرق ہم ختم نہیں کر پائیں گے. جب اسی طریقے سے ہمیں جو نئے چیلنجز درپیش ہیں ان سے عہدہ برا ہونے امپورٹنٹ ہے. میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور عدالتوں کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی کہ وہ جو لٹیگیشن ہے ہماری ڈیفیمیشن کی، ٹارٹ لا کی، اس کے اوپر ڈرائیو کرے.
یعنی لائبل کا جو کیس ہے وہ مذاق بن گیا. جب ابھی کسی کو آپ لائبل کا نوٹس بھیجیں, اگلا نوٹس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ عدالتوں نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا. دوسری طرف آپ کا میڈیا جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جب تک آپ ٹاٹ لا اس میں نہیں لے کے آئیں گے, جب تک ڈیفیمیشن لاز کو آپ مضبوط نہیں کریں گے, آپ کیسے آگے چلیں گے؟ سو ججز جو ہے وہ بھی ہمارے فرینکلی ابھی روایتی اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی سوچ اس طرح سے نہیں ہے. ہمارے جو لائرز ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا کہ یہ بہت بڑا ایریا ہے, اس کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی خط بھی لکھ رہا ہوں چیف جسٹسز کو, ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 2 ججز جو ہیں آپ ان کو میڈیا ججز بنائیں, جو اپنے ٹاٹ کے جو لا ہے, ڈیفیمیشن کے جو لاز ہیں, ان کو صرف وہ ہیئرنگ کریں اور لوگوں کو جو جائز ان کی شکایات ہیں ان کو وہ دور کریں. اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو لے کر کے آگے چلیں. اس کے ساتھ میں آپ کو پھر ایک بار انشاءاللہ یقین دلانا چاہتا ہوں, ہماری دیکھیں کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہم لوگ بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں گے, بڑی غلطیاں ہوں گی, خامیاں ہوں گی, لیکن ایک بات میں آپ کو بالکل جتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو وزیر اعظم ہے وہ ایک نیک نیت آدمی, 1 روپے کا روادار نہیں ہوگا, 1 روپے کی اس کی بےمانی نہیں ہوگی. وہ عام آدمی کا, غریب آدمی کا, اس کا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اور اس سفر میں جو اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں عمران خان سے بہتر آدمی ہمیں مل نہیں سکتا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خامیاں نہیں ہوں گی, ہر بندے میں خامیاں ہوتی ہیں, ہم میں بھی خامیاں ہوں گی ہزارہ, لیکن عمران خان کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, ان کی ایفرٹ کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے اس وقت پاکستان جا رہا ہے, جو بحران ہم نے دیکھے ہیں, اور اس بحران میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج, پاکستان کے ادارے, انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی قیادت میں جس طریقے سے ہم نے اس بحران سے نکلے ہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے بحرانوں کے اوپر بھی ہم اسی طرح قابو پائیں گے. اور اصل بحران یہ ہے کہ پاکستان کو ہم معاشی طور پہ کیسے آگے لے کے جائیں, اور پاکستان کے معاشی جو تحفظ ہے, پاکستان کی جو ہمارا اسپیشلی اس میں میرا ہمیشہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں 1970 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی, پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ایک غریب آدمی کا انقلاب تھا. 1970 میں غریب آدمی جو تھا اس نے وہ انقلاب برپا کیا. عمران خان کی قیادت میں جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے یا جو پی ٹی آئی کا انقلاب ہے, یہ مڈل کلاس کا انقلاب ہے. عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ مڈل کلاس کا ووٹر ہے, اور وہ ووٹر ہے جو شعور رکھتا ہے, جو بات سمجھتا تھا, جس نے نظام کی تبدیلی کے لیے ہمیں جو ہے ووٹ دیا ہے. اس لیے ہم اور جو روزانہ کمپرومائزز ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے, ہم اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے, تو میں نے کہا سندھ میں تو ویسی ضرورت نہیں, جو حالات جا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ویسی سندھ کی جیلیں بھر جائیں گی, اور باقی جو ہماری 2-3 ہیں پنجاب, سندھ اور بلوچستان, یہاں پہ ایک بیرک میں ہی آ جائے گی ساری پارٹی. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے جس طریقے سے معاملہ کوشش کرے, وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں. اب وکٹمائزیشن مجھے تو سمجھ نہیں آتی فرینکلی, کہ پہلے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب کیسز بناتے تھے بی بی کے اوپر, اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز بنائے. یہ جو ابھی کے مقدمات ہیں ان میں سے ایک کیس بھی ہمارا نہیں بنایا ہوا, ہمارا انویسٹیگیٹ ہم نے اس کو نہیں کیا ہوا, ہم نے پروسیکیوٹ نہیں کیا ہوا, نہ کوئی جج ہمارا لگایا ہوا ہے. سو وکٹمائزیشن کی بات تو ذرا فیشن کے تحت جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہم سفر ہمارا جس طریقے سے شروع ہوا ہے اس میں جو قیادت ہے عمران خان کی, مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ جس طریقے سے 5 سال یہ مکمل ہوں گے, آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا پاکستان کے اندر. ابھی بھی ایک فرق نظر آنا شروع ہوا ہے پاکستان میں. ایک ایسا سنہرا اس وقت آئی وڈ سے پولیٹیکلی ایک ایسا ہم پولیٹیکلی کریکٹ ہے کہ جہاں پہ اداروں کی سوچ ایک ہے, ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. 9 مہینے ہو گئے ہیں, 8-9 مہینے اس وقت حکومت کو ہو گئے ہیں, 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. الحمدللہ کوئی ایک بھی کیبنٹ کا اسکینڈل آپ کے سامنے نہیں آیا. وہ میں نے کہا تھا کہ ابھی تک تو خزانہ ہی پریشان ہے کہ 7-8 مہینے ہو گئے کوئی لوٹنے ہی نہیں آیا. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ایک کلین گورنمنٹ آگے, ایک رسپانس
ریسپانسبل کلین گورنمنٹ جو ہے وہ آگے لے کے جائے, اور آپ دوستوں سے, آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اگر جوڈیشل ریفارمز اور انصاف کے ریفارمز اگر ہم کر سکے تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی پاکستان کے لوگوں کے لیے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.